آپ جانتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن ہم ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو پہ بات کرتے ہیں۔ آج جس پہلو پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق میڈیا سے ہے، یعنی آج کا زمانہ، آج کا دور کہ جو سوشل میڈیا کا دور اور زمانہ ہے، بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہم قدم رکھ چکے ہیں۔ ایک زمانہ وہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہمارے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا اور ہم ٹیلی ویژن سے دنیا کے بارے میں معلومات نہ سن سکتے تھے نہ جان سکتے تھے۔ لیکن پھر ایک زمانہ یہ آیا کہ ہم روزانہ رات کے وقت 9 بجے خبرنامہ سنا کرتے تھے، یعنی ہمیں پاکستان کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں 9 بجے خبرنامے کے ذریعے سے پتہ چلتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ جب مختلف چینل کا آغاز ہوا اور چینلز پر ہر گھنٹے کے بعد یا بریکنگ نیوز ہر منٹ کے بعد چلنے لگی، لیکن اس وقت بھی ہم چینل کے محتاج تھے، ٹی وی کے۔ لیکن آج کا زمانہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے کہ جس پہ ہر طرح کی خبر ہم دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، اور ہر لمحہ اور ہر وقت ہم باخبر رہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں تبدیلی رونما ہوتی رہے گی، تمدن کی بھی، تعلیمی حوالے سے بھی، تحقیقی حوالے سے بھی، اور دنیا ایک نئے سے نئے دور میں داخل ہوتی رہے گی۔ لیکن اقدار، ویلیوز، اخلاقیات یہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں کیا طریقہ اختیار کیا دوسروں تک اطلاع کا، دوسروں تک خبر کا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیا تربیت فرمائی۔ اس لیے کہ جھوٹ، سچ، حق اور باطل، سیاہ اور سفید یہ ہر زمانے میں وجود رکھتا ہے، اور اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ سچ کے ساتھ رہتے ہیں اور لوگوں تک صحیح بات پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اسوہ حسنہ اور آپ کے اخلاق کو خلق عظیم قرار دیا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے آپ کے اسوہ حسنہ میں اور اخلاق عظیم میں روشنی ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور ہم سمجھیں کہ ہم جدید دور میں بھی کس طرح ایک اچھے انسان کی اور ایک مسلمان اور مومن کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید نے جو ہمیں سمجھایا، جو ہمیں بتایا، وہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت، موعظہ اور حسنہ، اور جادلہم باللتی احسن، یعنی مجادلہ احسن، اچھے انداز میں بحث اور گفتگو۔ یہ 3 باتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ حکمت کے مطابق بات کہو، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ حکمت سے مراد یہی ہوتا ہے کہ آپ وقت اور ماحول دیکھ کر نصیحت کرتے ہیں، بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ اور موعظہ حسنہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی نصیحت کرتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں کہ جو دوسرے کے دل میں اتر جائے۔ ہاں، اگر نوبت بحث کی آتی ہے یا مجادلہ کی آتی ہے تو پھر قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اس میں بھی جو بہترین راستہ اور طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی جب ہم حکمت کی بات کریں گے تو موقع، مزاج اور فہم کے مطابق بات کرنا، یہ حکمت ہے۔ موعظہ حسنہ کی بات کریں گے تو اس سے مراد نرمی ہے اور خیر خواہانہ اور دل کو چھو لینے والی نصیحت ہے۔ اور جب ہم جدال احسن کی بات کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ مخالف سے بھی احترام اور اخلاق کے ساتھ مکالمہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی اسی طرح ہی مکالمہ فرمایا، اسی طرح ہی گفتگو فرمائی، اور آپ نے
جب آپ کے پاس غیر مسلم بھی آئے تو آپ نے ان کو احترام دیا، ان کو عزت دی، ان کے ساتھ اچھے انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا، یعنی مکہ میں 40 سال آپ نے بسر کیے، اور 40 سال کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کسی نے بھی آپ کے کردار پر اور آپ کے اخلاق پر انگلی نہیں اٹھائی، یعنی انکار کرنے والے جو تھے انہوں نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے مگر ہم نہیں مانتے، یعنی انہوں نے انکار کی وجہ کوئی نہیں بتائی کہ ہم انکار کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ جو دعوت دیتا ہے، جو بلاتا ہے، جو آواز دیتا ہے، تو لوگ تو اس کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں جی ہم اس لیے اس کی بات نہیں سنتے کہ یہ سچا نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین مان کر بھی وہ آپ کا اس لیے انکار کرتے تھے، کچھ تعصبات تھے، کچھ قبائلی مسائل تھے، کچھ سیاسی مسئلے تھے، اور کچھ عہدے اور منصب اور مقام اور مرتبے کا مسئلہ بھی تھا، تو انہوں نے حق آواز پہ لبیک نہیں کہا اور انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اور اس میں جلد بازی آپ نے نہیں کی، یعنی آپ کی تبلیغ اور دعوت کا جو عرصہ ہے وہ 23 سال پر مبنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریجاً گریجولی آپ نے اسلام کی طرف بلایا، اور تدریجاً صبر اور استقامت کے ساتھ آپ نے دین کو پھیلایا اور دین کی خدمت کی۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بیان کی کہ جلد بازی نہیں، تربیت کا انداز صبر اور استقامت کے ساتھ، اور آپ کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو آپ کا انداز خطاب ہے، گفتگو کرنا ہے، وہ نرمی، وضاحت اور پھر سوال سے جواب، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں اور سخت زبان نہیں ہیں، ورنہ کیا ہوتا جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں، صحابہ ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ ایک ایک کر کے چھٹ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک بدو نے، ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ دوڑے اس کو مارنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، تو آپ نے روک دیا، آپ نے فرمایا کہ اس کو پیشاب کرنے دو، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس پر مٹی ڈال دو، ریت ڈال دو، تو گویا رسول اللہ نے سختی سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اعرابی، وہ بدو کہ جو مسجد میں موجود ہے اور وہ پیشاب کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام ہے، اس کا تقدس ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن کسی نے بھی اس اعرابی پر، اس بدو پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، اسے گستاخ قرار نہیں دیا، بلکہ اس کی لا علمی، اس کی جہالت، اس بنیاد پر اس کو معاف کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا صحابہ کو کہ اس کو اس حال میں مت منع کرو، تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھئی اس پر پانی ڈال دو۔ تو یہ چوتھی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں، اپنی گفتگو میں، قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا کہ آپ نے نرمی کا انداز اختیار کیا، آپ نے سختی نہیں فرمائی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ابلاغ کے ذرائع تھے وہ محدود تھے، اور وہ ذرائع ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں کہ کیمرے ہیں، اخبارات ہیں، یا انٹرنیٹ ہے، یا سوشل میڈیا ہے، یا AI ہے، ایسی کوئی سہولت اس وقت نہیں تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے وہ دلوں میں گھر کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں کردار تھا، اس میں نرمی تھی، اس میں محبت تھی، اس میں رحمت تھی، اس میں الفت تھی، احترام تھا، انسانیت کے لیے عزت تھی۔ لوگ آپ کے پیغام کو سنتے، اس لیے سنتے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ محمد جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، اور محمد
جو کہتے ہیں اس پر خود پہلے عمل کر کے دکھاتے ہیں، پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی خطبہ حجۃ الوداع کو آپ دیکھ لیجئے، اور خطوط الی الملوک، بادشاہ کی طرف جو خطوط تھے ان کو دیکھ لیجئے، اور مکالمہ نجران کے ساتھ، یعنی جو نجران سے عیسائی آئے، ڈیلیگیشن آیا، ان کے ساتھ آپ کا مکالمہ۔ یہ 3 ذرائع اس طرح کے تھے کہ یعنی یا تو گفتگو ہوتی تھی، خطاب ہوتا تھا، یا خطوط لکھے جاتے تھے، یا پھر یہ ہوتا تھا مکالمہ ہوتا تھا، ڈائیلاگ ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان 3 ذرائع کو استعمال کیا، لیکن ان میں جو اخلاقی اقدار اور ویلیوز ہیں اور ان میں جو حسن اور خوبی ہے اس کو آپ نے ہمیشہ قائم رکھا، اللہ کے احکام کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے ہمیشہ لوگوں سے خطاب کیا، مکالمہ کیا، اپنے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے بات شروع۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات ہم یہاں پہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو بھی ذرائع تھے ان کو آپ نے استعمال فرمایا، حق بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے جو ذرائع اور جو وسائل تھے ان کو آپ نے استعمال فرمایا۔ بادشاہوں کو خطوط لکھے اور آپ نے خطاب فرمایا اور آپ نے مکالمہ کیا۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آج کا جو میڈیا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ بنیادی بات اخلاق ہے، بنیادی بات اخلاق ہے اور اقدار اور ویلیوز ہیں، ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ضروری اور لازم ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لاتا ہے، یہاں پر فاسق اس لیے کہا کہ اس وقت کا ماحول ہی ایسا تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے یا مسلمانوں کے دلوں میں بددلی پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے، یا دشمنی اور عداوت کو جنم دینے کے لیے، اس کا بیج بونے کے لیے جو شخص آتا تھا اس کا مقصد یہی ہوا کرتا تھا۔ تو قرآن پاک نے اس کو فاسق کہا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو فتبینوا، تو اس کو جانچ کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم پر جہالت کی وجہ سے چڑھ دوڑو۔ اب جہالت کے 2 مطلب ہو گئے، ایک تو لا علمی کی وجہ سے، اور دوسرا وہ جو اس نے تمہیں بھڑکا دیا، مشتعل کر دیا۔ وہ جو مشتعل ہونے کی جو حالت ہوتی ہے اصل میں وہ بھی جہالت ہوتی ہے، جسے ہم نفسیاتی مسئلہ کہہ لیجئے، یا ایک انسان پر جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس میں پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ کہیں پھر ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر جہالت کی وجہ سے چڑھ دوڑو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر جو تم نے کیا اس پر تمہیں ندامت ہو۔ تو لہٰذا یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جس کو قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ اگر ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو سورۃ الحجرات کا مطالعہ ہر میڈیا سے تعلق رکھنے والے شخص کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، خاص طور پر جو اس کا دوسرا رکوع ہے اس کو خاص طور پر پڑھا جائے، اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ کہا کہ ظن سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ ہمارے ہاں بدگمانی، ظن پر ہی سب کچھ چلتا ہے۔ قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ یقین اور تیقن یہ ضروری ہے، اور پھر اسی طرح قرآن پاک نے اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ غیبت نہیں کرنی۔ اور غیبت کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم فرمائی کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ۔ غیبت یہی ہوتی ہے کہ اپنے بھائی میں وہ عیب تو موجود ہے، لیکن وہ بھائی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے اس عیب پر کوئی اور مطلع ہو۔ یہ بات مجھ میں بھی ہے، یہ بات آپ میں بھی ہے، کوئی بھی نہیں پسند کرتا
کہ اس کی غلطی پر کوئی مطلع ہو جائے، اس کی گناہ پر یا اس کی کسی عیب پر کوئی باخبر ہو جائے، یہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا سوشل میڈیا وہ اسی پر ہی چلتا ہے۔ ہم دوسروں کے گھروں کی باتیں، پرائیویٹ باتیں، وہ ہم اس کو خبر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور یعنی کہ ایک صاحب کے یہ الفاظ ہیں جو یوٹیوبر ہیں، ایک ملاقات میں انہوں نے کہا کہ لوگ دوسروں کے گھروں میں گھسنا چاہتے ہیں کہ بھئی فلاں کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، اس کے گھر کتنے ہیں، اس کے پاس دولت کتنی ہے، اس کی شادیاں کتنی ہیں۔ لوگ یہ چیزیں سننا چاہتے ہیں، یہ چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہماری مجبوری یہ ہے کہ پھر ہم یہ چیزیں لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے قرآن پاک نے اس سے منع کیا ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، فرمایا کہ تجسس بھی نہ کرو، غیبت بھی نہ کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے ناموں کو بھی مت بگاڑا کرو۔ ناموں کو بگاڑنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم اچھی معزز شخصیت کا نام بگاڑ دیتے ہیں، یعنی کوئی غلط بات اس کی طرف بطور خبر کے جاتی ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ وہ بات چپک کر رہ جاتی ہے، پھر ساری زندگی اس کی تضحیق کی جاتی ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کو اسی غلط نام کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کتنے گناہ ہیں کہ جو ہم اپنے رجسٹر میں لکھواتے چلے جاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن خدا کو ان تمام باتوں کا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس سے بھی منع کیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ سورۃ النور کو اگر آپ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی سے یہ باتیں ساری معلوم ہوتی ہیں، یعنی مدینہ کا معاشرہ ہے اور مدینہ کے معاشرے میں مسلمانوں کو اور خواتین کو سیکنڈلائز کیا جاتا ہے۔ سورۃ النور کو پڑھ کر دیکھیے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ کہ جو فاحشہ کو، بدی کو، برائی کو، بے حیائی کو پسند کرتے ہیں پھیلانا ایمان والوں میں، یعنی یہاں پر فاحشہ سے مراد کیا، یعنی وہ جو ایک دوسرے پر الزام ہے، تہمت ہے، اور چوکوں پر اور سڑکوں پر بیٹھ کر تبصرے کرنا ہے، شریف زادیوں پر، خواتین پر، گھر کی عورتوں پر بیٹھ کر باتیں کرنا ہے۔ تو قرآن پاک کہتا ہے کہ جو فاحشہ کو پسند کرتے ہیں کہ اس کو پھیلائیں ایمان والوں میں، تو کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو قرآن پاک اتنی سختی کے ساتھ ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا کلام لائے، قرآن مجید آپ پہ نازل ہوا، آپ نے اس کے مطابق زندگی بسر کی۔ جب ہم قرآن کے کسی حکم کا ذکر کرتے ہیں یا کسی حرام شے کا ذکر کرتے ہیں تو گویا کہ دونوں پر ہمیں رسول اللہ کی سیرت سے حوالے مل جاتے ہیں۔ آپ کی اجتماعی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی کو جب ہم دیکھیں گے تو وہ قرآن ہی کا پرتاؤ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن ہے۔ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا اخلاق کیا تو پھر قرآن مجید کو پڑھیے۔ تو قرآن کی عملی تفسیر رسول اللہ کی زندگی ہے، رسول اللہ کا اخلاق ہے، رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو میڈیا کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اخلاقی جو ضوابط ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ آپ نے بیان کی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ میڈیا یہی ہے کہ خبر پہنچائی جاتی ہے، میڈیا یہی ہے۔ اس دور میں ممبر ہوا کرتا تھا، اس دور میں سٹیج ہوا کرتا تھا کہ لوگ اس پر کھڑے ہو کر بات کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی میں ممبر تھا، صحابہ اکرام بھی پھر بعد میں خلفائے راشدین بھی اسی ممبر پر تشریف لاتے تھے اور خطاب فرماتے تھے۔ آج کے دور میں یہی ممبر، یہی میڈیا ہے، یہی میڈیم ہے کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور یہ میڈیا کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی خبر، کوئی ایسا تبصرہ، کوئی ایسا تجزیہ
نہیں ہونا چاہیے کہ جو جھوٹ پر مبنی ہو، شک پر مبنی ہو، گمان پر مبنی ہو یا سنی سنائی بات پر مبنی ہو، بلکہ اگر یقین کی بات بھی ہو تو وہاں پر بھی حکمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ آیا کہ اس بات سے کوئی فساد پھیلے گا، کسی کی عزت اچھلے گی، یا گھر کی بات باہر آئے گی، یا کسی کی پرائیویٹ زندگی کا جو معاملہ ہے وہ برسرعام آئے گا۔ اس کا خیال رکھنا مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے ہمیں باتیں سمجھائیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کسی کو علیحدگی میں، پرائیویٹ اس کی زندگی ہے، علیحدگی میں کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ پر کوئی لازم فرض نہیں ہے کہ آپ اس کو باہر لے کر آئیں۔ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو نصیحت کر سکتے ہیں، ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ گناہ کا کام ہے، یہ ان کی ذاتی زندگی ہے۔ آپ کو اللہ نے وہاں پر کوئی وین گارڈ، کوئی چوکیدار اللہ نے آپ کو وہاں پر نہیں بنایا کہ آپ نے ہر صورت میں آ کر لوگوں کو بتانا ہے یا خبر دینی ہے۔ تو یہ آپ تک معاملہ ہے تو آپ اس کو دبائیں، ان کی نصیحت کا انتظام کریں، ان کو بتا دیں، ان کو گائیڈ کر دیں، وہ توبہ کر لیں۔ ہمیں اس بات کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ جو صورت ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے یہ خلاف اسلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی صرف عارضی مفاد کے لیے اور وقتی مفاد کے لیے اور چند پیسوں کے لیے اور شہرت کے لیے ایسا قدم اٹھانا اور دوسرے کی عزت معاشرے میں بالکل اسے، جسے کہتے ہیں کہ رول کر رکھ دینا، اس کی ہمیں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ حرام ہے، حرام ہے اور حرام ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر جہاں مال اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا حرام قرار دیا، وہاں پر جو اس کی آبرو ہے اس کو بھی حرام قرار دیا، اس کی جان کو حرام قرار دیا۔ یعنی ہم کسی مسلمان بھائی بہن کی جان نہیں لے سکتے، ہم کسی کا مال ہتھیا نہیں سکتے اور کسی کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اللہ نے اس کا جو تقدس ہے اور اس کا جو احترام ہے، آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی اپنے مسلمان بھائی اور بہن، اس کی جو عزت ہے، جو اس کی آبرو ہے اور جو اس کی جان ہے، یہ اس کا تقدس، اس کا احترام اور اس کی عظمت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اپنے معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، سیاست میں، مذہب میں، معاشرت میں، ہر حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ ہم بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی سنت سے بالکل ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو میں بات عرض کر رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ سب سے پہلے تو نیت کی اصلاح، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نیت کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے۔ یعنی ہم لوگ جو میڈیا پہ ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اپنی نیت کے قبلے کو ہمیں درست کر لینا چاہیے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ فالوورز اور ویوز لینے کے لیے ہم ایسا طریقہ اختیار کریں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ اپنے آپ کو نیک بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ذاتی زندگی میں ان کے کہیں بھی نیکی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر لوگ اس بنیاد پر بڑی عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، شہرت مل جاتی ہے، فالوورز بن جاتے ہیں۔ تو پہلے تو نیت کی اصلاح یہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ علم کی بنیاد، رائے نہیں، علم اور یقین یہ اپنے اندر پیدا کیجیے، شک اور گمان نہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر علم کے ساتھ بات کرتے ہیں، یقین کے ساتھ بات کرتے ہیں اور سنجیدہ بات کرتے ہیں، تو ان کو بھی بڑی عزت ملتی ہے، ان کا بھی بڑا احترام کیا جاتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کا زیادہ احترام ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو وقتی شہرت اور پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اخلاق، یعنی اخلاق سے مراد کیا ہے کہ یہ جو سخت الفاظ ہیں، یہ جو طنز ہے، یہ جو تحقیر ہے،
یہ روح کو مار کر رکھ دیتی ہیں، یعنی دوسروں کو سامنے بٹھا کر مہمانوں کو ان کی تذلیل کرنا، ان کو ذلیل کرنا یا ان کو آپس میں لڑانا، ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ تاکہ اس سے ریٹنگ میں اضافہ ہو، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، بلکہ اخلاق کریمہ اور قرآن جو اخلاق ہمیں سکھاتا ہے اس سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ اور ابلاغ میں حسن انتخاب، یعنی جب آپ بات کرتے ہیں تو جس پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پلیٹ فارم کی زبان اور پھر حساسیت یہ ہر کی مختلف ہوتی ہے، اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سطح کے طبقے سے جو بات کی وہ اس کے عقل کے مطابق، عمر کے مطابق اور ان کے بیک گراؤنڈ کے مطابق آپ نے گفتگو فرمائی۔ اور پھر یہ کہ سچائی جو بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچانا، جیسے میں نے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ہر بات کو میڈیا پہ بولنا کوئی ہم پر لازم اور ضروری نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو حق پرست ثابت کریں کہ جی ہم نے جو بات تھی وہ ہم نے بول دی، نہیں، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ بہت سی باتیں سچی ہوتی ہیں، آپ اس پر پردہ ڈالتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا جانا چاہیے۔ اور پھر چند اہم باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، چونکہ آج ہمارا موضوع یہی سیرت ہے، تو اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات اقدس جو ہے، جو قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، قرآن مجید نے آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو بیان کیا، اور پھر احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے، پھر ہمارے سیرت نگاروں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، اس کو بہترین طریقے سے اجاگر میڈیا پہ کیا جانا چاہیے، یعنی جس سے معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل اخلاق کیا ہے، آپ کی اصل سیرت کیا ہے، یعنی وہ سیرت کے جو محبت کی سیرت ہے، وہ سیرت کے جو رحمت کی سیرت ہے، وہ سیرت کے جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی محبت اور پیار کا معاملہ کرتی ہے، وہ سیرت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک دہشت اور ایک وحشت کا جو ماحول مذہب کے نام پر قائم ہوتا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں مذہب کا جو تصور، پھر صاحب مذہب، صاحب اسلام، پیغمبر اسلام کا جو تصور لوگوں کے ذہنوں میں قائم ہوتا ہے، وہ تصور صحیح نہیں ہے۔ اصل تصور وہی ہے کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تاریخ کی کتب سے زیادہ قرآن پر زور ہونا چاہیے، اصرار ہونا چاہیے، تاکید ہونی چاہیے، وہاں سے بتایا جائے کہ رسول اللہ کا اخلاق اور رسول اللہ کی سیرت کیا ہے۔ تو اس کی بہت اشد ضرورت ہے میڈیا پر یا سوشل میڈیا پر، تاکہ لوگوں کو اسلام کے دین کے قریب لایا جائے، خدا کے قریب لایا جائے، نہ کہ لوگوں کے دلوں میں ایک خوف اور ایک دہشت پیدا کر دی جائے اور وہ خدا کے دین سے دور ہوتے چلے جائیں۔ یہ چند پہلو ہیں ناظرین کرام جن پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کا تعلق ذرائع ابلاغ سے ہے، میڈیا سے ہے، سوشل میڈیا سے ہے، یا کسی ایسے ذریعے سے ہے کہ جس سے وہ لوگوں تک اپنی آواز کو پہنچاتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد ایک کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کتاب ادارہ فکر جدید نے شائع کی ہے۔ اس کا نام ہے مسلم معاشرت کی سیاسی اور قانونی تشکیل۔ مسلم معاشرت کی سیاسی اور قانونی تشکیل۔ اس کے مصنف ڈاکٹر خالد مسعود ہیں۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین بھی ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہے، اور اس کے علاوہ مختلف یونیورسٹیز میں بھی آپ پڑھاتے رہے، اور آپ کی کتابیں اس وقت باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھائی بھی جا رہی ہیں۔ آپ کی پی ایچ ڈی علامہ شاطبی پر ہے، یعنی علامہ شاطبی، ان کی کتاب الموافقات، اس کا بھی تعارف کسی پروگرام میں انشاءاللہ کرواؤں گا۔ یہ کتاب بہت اہم ہے
چونکہ جیسے شخصیت ہوتی ہے مصنف کی اور جس طرح شخصیت اور ان کا علم ہوتا ہے، کتاب بھی اسی معیار کی ہوتی ہے۔ اب اس میں چونکہ ڈاکٹر خالد مسعود ایک بڑے محقق بھی ہیں، تو یہ ان کا کام بہت قابل قدر کام ہے اور اہل علم کے لیے خاص طور پر پڑھنے کے لائق ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کتاب کو کوئی 5 باب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا ہے فقہ سیرت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا، یہ فقہ یعنی جو ایک اصول اور ضابطہ اور طریقہ ہے سیرت کو سمجھنے کا اور سیرت کو پڑھنے کا۔ اور دوسرا ہے فقہ تاریخ، اور تیسرا ہے فقہ ولایت، اور فقہ سیاست، اور پھر فقہ احیاء و تجدید، یہ اس میں ہے۔ اب جو پہلا باب ہے اس کا، یعنی یہ جو 5 میں نے آپ کے سامنے یہ ابواب کہہ لیجئے یا یہ ٹائٹل کہہ لیجئے، اس میں جو پہلا ہے وہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمانوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ یہ بتاتے ہیں، کیونکہ ایک ہے جذباتی وابستگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، اور ہم اس آیت کو دن رات پڑھتے بھی ہیں اور ہمارے خطباء مقررین بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن وہ ایک جذباتی پہلو سے زیادہ گفتگو ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کا جتنا کام ہے وہ بڑا تحقیقی کام ہے، اور اسی تحقیق سے پھر معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اس کے کیا مختلف پہلو ہیں، اور وہ کہاں کہاں پر رحمت ہیں، اور کس طریقے سے آپ کا زمانہ پھر آپ کے بعد کے زمانے وہ کس طریقے سے آپ کی رحمت سے مستفید ہوئے اور ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ اور قرآن نے آپ کی شخصیت کو یہ بیان کیا ہے۔ قرآن جیسی کتاب آپ پر نازل ہوئی جو آفاقی کتاب ہے، زمانوں کی کتاب ہے، تو اس میں جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت فرماتا ہے تو وہ پھر کیسے آپ رحمت ہیں، تو اسے یہاں پر بیان کیا گیا۔ دوسرا جو ہے وہ ہے عہد نبوی کے چند مشروبات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مشروبات تھے، ڈرنکس کون کون سی تھی جو پی جاتی تھی، اس پر ہے۔ اور یہ واقعی بہت دلچسپ ہے، یعنی معلوم ہو کہ بھئی اس دور میں کس طرح ایک نبیذ کی صورت ہوا کرتی تھی، یعنی انگور ہیں، کھجور ہیں، یا جسے ہم کہتے ہیں انجیر ہے، زیتون ہے، تو ان کے ذریعے سے کیسے مشروب تیار ہوا کرتے تھے۔ اور تیسرا جو باب ہے وہ فریضہ حج میں استطاعت کی شرط کا مسئلہ ہے کہ حج ہم ادا کریں تو اس میں استطاعت، تو اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور تاریخ میں ایک تو جزیرہ قبرص میں اسلام کی سرگزشت، اور اس کا جو اگلا باب ہے وہ ہے اسپین میں اسلام کی سرگزشت، یعنی اسپین میں اسلام آیا، اسلام پھیلا، اور کس طریقے سے وہاں پر اسلام کی خدمت کی گئی اور مسلمان کتنے سالوں اور صدیوں تک وہاں پر پھر اقتدار میں رہے۔ فقہ ولایت میں اصول فقہ کی تاریخ پر ایک نظر ہے، اور پھر ولایت نکاح و اجبار، یعنی نکاح اس میں ولی کی شرط کا جو مسئلہ ہے ہمارے فقہاء کرام نے بھی بیان کیا ہے۔ تو چونکہ اس وقت جو مرد تھا یعنی باپ وہ سرپرست ہوتا تھا، بڑا وہ ہوتا تھا، آج بھی باپ ہی ہے، والدین ہوتے ہیں، والد خاص طور پر، تو نکاح کے معاملے میں تو اس کی کیا صورت ہے۔ اور اسی طرح پھر فقہ سیاست ہے، قاضی وکیع بن خلف کی تصنیف اخبار القضاء، اس پر بات ہے۔ اور تاریخ اسلام میں ہے اہل حل و عقد کا تصور۔ اہل حل و عقد یعنی جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جو ملک کے حکمران اور سربراہ ہوتے ہیں، تو ان کا کیا تصور ہے تاریخ اسلام میں۔ اور پھر آخری باب میں امام شاطبی کی مقاصد الشریعہ، کیونکہ امام شاطبی ان میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی، اپنی کتاب الموافقات، اور اس کے علاوہ اور کتب بھی ہیں۔ اور اسی طرح ہجرت اور جہاد، اس کا وجوب، اس پر بر صغیر اور مسئلہ اجتہاد، قمری مہینے اور فلکیاتی حساب، ہمارے ہاں رویت حلال کا مسئلہ بھی ہوتا ہے ہر سال،
تو ڈاکٹر صاحب نے اس پر بھی یعنی قمری مہینوں پر اور جو فلکیاتی حساب ہے اس پر لکھا ہے۔ آخری جو باب ہے وہ ہے مسلم اقلیتیں اور سیاسی معاشرت، پھر اس میں 3 قابل تقلید مثالیں وہ بھی اس کے اندر پیش کی ہیں، یعنی کہ مسلم اقلیتیں جہاں مسلمان تھوڑی تعداد میں ہیں، جیسے یورپ میں مسلمان اقلیت میں ہوتے ہیں، اور وہاں کی جو سیاسی معاشرت پولیٹیکل جو ایشوز اور مسائل ہیں اور سیاسی زندگی ہے اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے، مسلمان کیا طریقہ اختیار کریں، اس حوالے سے یہ کتاب بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔